الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج آخری جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا کچھ واقعہ عرض کیا گیا تھا، اور آج کے اس جمعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے دوستو، پہلے تو ابھی ہمارے سامنے ہر جمعے میں آخر میں ایک درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے علماء کرام نے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو 40 انعام عطا فرمائیں گے۔ پڑھے گا ایک بار، انعام 40 لے گا۔ ابھی پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے 40 انعام ملیں گے۔ پہلے تو 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں اس کے اعمال میں ہوں گے۔
10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں ہوں گے، 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے، اور 10 مرتبہ اللہ کی اس کے اوپر رحمت نازل ہوگی اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، انعامات 40 ہیں، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں اس کے اعمال میں، 10 درجات اس کے بلند ہوں گے، 10 بار تب اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ پڑھیں گے ایک بار محبت سے، پیار سے، سکون سے، اطمینان سے، ایک اندر تڑپ سی، ایک عشق دل میں پیدا فرما کر ہم درود شریف کا ذکر، درود شریف کا کثرت سے ہم ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں حوض کوثر پلایا جائے گا، خود اللہ کے رسول حوض کوثر کے پاس ہوں گے اور اس کو حوض کوثر نصیب ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی درود شریف پڑھنا۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا جو بھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مرد عورت پر واجب بنتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام سنیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں، تو ہر ایک پر واجب بنتا ہے کہ ہر انسان مرد عورت کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گنہگار ہوگا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا۔ جب اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو اللہ کا بھی دشمن ہے اور دین کا بھی دشمن ہے۔ جب دین کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، اللہ کی ذات کا دشمن، تو وہ تو جہنمی ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عطا فرمائے، 63 سالہ زندگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید تھی، اللہ کے احکامات تھے، اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جب قرآن مجید کی ایک آیات نازل ہوئی جس کا نام اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور تمہیں جیت ملی، فتح حاصل ہوئی، ورأیت الناس، اور تم نے دیکھا نہیں کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم نے دیکھا نہیں کہ لوگ غول کے غول یعنی جماعت کی جماعت، لوگوں کا جھمڑ دین میں داخل ہو رہے ہیں، تمہارے پیچھے ہو رہے ہیں، تمہاری جماعت میں مل رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے جو قرآن کو سمجھتے تھے اور اپنی زندگیوں میں اس کو لاتے تھے۔ پہلے تو اللہ کی ذات نے فرمایا جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، جیت حاصل ہو گئی،
اور تم نے دیکھا نہیں لوگ غول کے غول یعنی جماعت کے جماعت اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے مغفرت مانگو، اور اس سے مغفرت مانگو، اور معاف کرنے والا ہے۔ مغفرت مانگو، معاف کرنے والا ہے۔ ہم جیسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے، اللہ کی ذات رحمان ہے۔ اللہ رحم بھی کرتا ہے، اللہ کرم بھی کرتا ہے، اللہ معاف بھی فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب تم اللہ کی تعریف بیان کرو اور اللہ کی تسبیح کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال زندگی میں آخر میں یہ آیات نازل ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سارے خوشیاں منانے لگے، سارے خوشیاں منانے لگے۔ جو آسمان سے اللہ کا پیغام آیا فسبح بحمد ربک واستغفر، آسمان سے پیغام آیا، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، اور ایک کونے میں سیدنا ابوبکر صدیق ہے وہ رو رہے ہیں، ایک کونے میں سیدنا ابوبکر صدیق ہے وہ رو رہے ہیں۔ سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، آج تو رو رہا ہے۔ سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، آج تو رو رہا ہے، ابوبکر تو رو رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے فرمایا لوگوں یار کی جدائی کا وقت ہے، یار کی جدائی کا وقت ہے۔ تم دیکھتے نہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، تم اللہ کی تعریف کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ مقصد یہ ہے کہ اب تم دنیا چھوڑ دو، میرے پاس آؤ، میری تسبیح بیان کرو۔ اب میرے پاس آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا جس کا نام مشہور ہے حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں، سیرتوں میں، جس کا نام حجۃ الوداع، آخری حج۔ مدینہ سے نکلے ہیں، مکہ پہنچے، عرفات میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اپنی اونٹنی پر، کئی دیر تک خطبہ دیا۔ 2.5 لاکھ کا صحابہ کرام کا مجمع ہے، 2.5 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے۔ تو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو خطبہ دیا۔ لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بیماری میں ہو، سفر میں ہو، دکھ میں ہو، درد میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، غم میں ہو، خوشیوں میں ہو، کسی حال میں کیوں نہ ہو، فرض نماز تمہیں ہر حال میں پڑھنا ہے۔ کسی حال میں تمہیں نماز معاف نہیں ہے۔
اور اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، اور اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، اور اپنا مال اچھی جگہ استعمال کرو، اپنا مال اچھی جگہ استعمال کرو، اور امانتوں میں خیانات نہ کرو۔ جو بھی لوگ آپ کے پاس امانت رکھی ہیں اس کے اندر خیانات نہ کرو، اور لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو، لوگوں کے اوپر ستم نہ کرو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، بالکل سود چھوڑ دو، بالکل سود چھوڑ دو، اور عورتوں کا حق ادا کرو، عورتوں کا حق ادا کرو، اپنی بیویوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا حق ادا کرو، اور جو بیوہ ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، جو غریب ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، اور یتیموں پر رحم کھاؤ، مساکینوں پر رحم کھاؤ، اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس کی فرما برداری کرو، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اللہ نے جو آسمان سے پیغام بھیجا اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر میں آ کر کے دو چیزیں فرمائی، لوگوں میں تمہارے ذمے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں تمہارے ذمے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، وہ دو چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی قرآن تمہارے پاس امانت ہے، ایک اللہ کا قرآن تمہارے پاس امانت ہے، اور میری پیروی کرنا، میری غلامی کرنا، میری سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، میرے احکاموں کے مطابق زندگی گزارنا۔ جو بھی ان دو چیزوں کو قائم رکھے گا، جو بھی ان دو چیزوں کے ساتھ چلے گا، ایک اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑنا ہے، ان دو چیزوں کو قائم کر کے کل قیامت کے دن آئے گا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کو رسوا نہیں کروں گا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کو رسوا نہیں کروں گا۔ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، بیان فرمایا، چند ارشاد بتائے، چند چیزیں بتائیں، اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے حج کے احکام بتائے، لوگوں اب میرا آخری حج ہے، اس کے بعد کوئی حج نہیں ہوگا۔ حج کے احکام بتانے کے بعد فرمایا، لوگوں اب میرا آخری حج ہے، اس کے بعد کوئی حج نہیں ہوگا، اب اس کے بعد میری زیارت نہیں ہوگی، اب اس کے بعد تم میرا دیدار نہیں کر سکو گے، اب اس کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے، اب اس کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے، یہ میرا آخری حج ہے۔ کیونکہ حج کے موقع پر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، سارے علاقوں سے جمع ہوتے ہیں، اس وقت میں فرمایا میرا آخری وہ حج ہے، میرا آخری دیدار ہے، اس کے بعد میرا کوئی حج نہیں ہوگا، اس کے بعد میری کوئی زیارت نہیں ہوگی، اس کے بعد کوئی میرا دیدار نہیں کر پائے گا۔ لوگوں یہ آخری حج ہے، میں نے جن شرائطوں کا تمہیں وعدہ کیا تھا تم ان شرائطوں کے مطابق زندگی گزارو، کل قیامت کے میدان میں تمہارا مددگار ہوں گا، کل قیامت میں تمہارا مددگار بنوں گا۔ تم دو چیزوں کو پکڑ کر کے رکھنا، ایک اللہ کی قرآن کو، ایک میری سنت کو، اور جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، ستم نہیں کرنا ہے، بیواؤں کی، عورتوں کی مدد کرنا ہے، معصوم یتیم بچوں کی مدد کرنا ہے، سچ بولنا ہے، اور اپنا مال اچھی جگہ خرچ کرنا ہے،
اور اپنی جان پر رحم کھانا ہے، قتل نہیں کرنا ہے۔ سارا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بتایا اور فرمایا کہ اب میرا آخری حج ہے، اب اس کے بعد میرا کوئی حج نہیں ہوگا، اس کے بعد میرا کوئی حج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام بتا کر کے وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اپنے پاس، اپنے شہر، اپنے گھر، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے بخار چالو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے، بے ہوشی ہے، درد ہے۔ کتابوں کے اندر موجود ہے، سر کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی، کچی کپڑے کی پٹی باندھی ہوئی تھی، سر کا درد، بے ہوشی اور بخار۔ پہلا تو سر کا درد، دوسرا بخار اور تیسرا چکر، بے ہوشی۔ کبھی بے ہوش پڑ جاتے، ہوش میں آ جاتے، بے ہوش پڑ جاتے، ہوش میں آ جاتے۔ مدینہ میں پہنچتے ہی بیمار پڑ گئے، مکہ سے مدینہ پہنچتے ہی بیمار پڑ گئے اور اپنے حجرے میں پہنچے۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، بیوی ہے، اپنی لخت جگر ہے، بیوی، خاص بیوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، وہ سیدنا حضرت عائشہ ہے۔ سارے بیویوں کو حکم دیا کہ جتنی بھی بیویاں ہیں ان سب کو حضرت عائشہ کے یہاں جمع کیا جائے، ساری عورتوں کو حضرت عائشہ کے گھر میں جمع ہو۔ سارے جمع ہوئے اور ساروں سے اطلاع لی گئی، ساروں سے اطلاع لی گئی۔ یوں کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اب میرا آخری وقت ہے، اب میرا آخری وقت ہے، اب تو مجھے یہ اجازت دو کہ میرے آخری لمحات میں اپنی عائشہ کے یہاں گزاروں، میرے آخری وقت، میرے آخری لمحات، میرے آخری دن میں عائشہ کے یہاں گزاروں۔ سبھی نے اجازت دی اور سبھی نے وہاں جمع رہے۔ سیدنا حضرت علی ہے، سیدنا امام حسن ہے، سیدنا امام حسین ہے، سیدنا فاطمہ ہے، ساری بیویاں موجود ہیں، اور سیدنا ابن عباس ہے، سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سارے صحابہ کرام موجود ہیں۔ اب پتہ ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ آیات جب نازل ہو گئی تو سارے صحابہ کرام تو خوشیاں منا رہے تھے اور ایک کونے میں بیٹھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اب آخری وقت ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کا دیدار نہیں ہوگا، اب اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو پتہ تھا، علم کے سمندر تھے، سارا قرآن سب سے اول میں سمجھنے والا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونے والے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اے میرے محبوب تم تعریف بھی کرو اور میری تسبیح بھی بیان کرو۔ مقصد یہ ہے، سمجھ گئے ابو بکر صدیق کہ اب اللہ کے رسول کے آخری دن باقی ہیں۔ مکہ گئے، حج کیا، حجۃ الوداع میں بیان کیا، واقعہ ہے، بیان کیا، سارے لوگوں کو اطلاع دی، تعلیم دی، بتایا۔ اس کے بعد میں مدینہ پہنچنے سے پہلے بیمار ہو گئے، غشی آتی تھی، تاری آتی تھی، بے ہوشی، بے ہوش پڑ جانا، ہوش میں آنا، اور سر کا درد تھا۔ ساری عورتوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور فرمایا کہ میرے آخری دن عائشہ کے یہاں رکنے کا حکم دو، میں یہاں اپنے وقت گزاروں گا، میرے آخری لمحات، میرے آخری دن یہاں گزاروں گا۔ اور سبھی عورتوں نے اجازت دی، سبھی عورتوں نے اجازت دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو قرآن مجید میں فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے دین کو، آپ کے پیغام کو ہم نے پورا مکمل پہنچا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اب اس آیات کے اوپر ہمیں سمجھنا ہے، اے نبی، اے پیغمبر، آپ کے دین کو، آپ کے پیغام کو ہم نے مکمل نازل کیا، مکمل پہنچایا ہے۔ اب باقی کوئی شے ہے ہی نہیں، باقی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اب ختم ہے، اب ماجرا یہاں ہماری زندگی ختم ہے،
اس کے بعد یہاں سے نکل رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اب موت تمہارے سامنے قریب ہے، موت سامنے قریب ہے۔ جب یہ آیات آخر میں نازل ہو گئی تو صحابہ کرام جنگلوں کو نکل گئے، دھاڑے مار کر کے رونے لگے، عورتیں باہر کو نکل کے آئیں۔ ہمارا کیا بنے گا؟ یتیموں کا، بیواؤں کا، مساکین کا، غریب کا، مہاجرین کا، انصار کا ستائے گئے، مارے گئے، گھروں سے نکالے گئے، دکھوں پر دکھیں دی گئی، ہاں گردنوں پر بدن پر تلواریں چلائے گئے، مصیبتوں میں جھیلے گئے، 7 دن کے فاقے گزارے گئے۔ اب اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ سارے گھر کے باہر نکل آئے، مردوں نے تو جوانوں شہر چھوڑ کے جنگل کی طرف نکل گئے۔ اب کیا بنے گا اس کے بعد؟ عائشہ کے حجرے میں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آخری دن کاٹ رہے ہیں، آخری لمحات گزار رہے، کاٹ رہے ہیں۔ کتابوں کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے ہوشی ہو جاتی، کبھی ہوش میں آ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، عائشہ وہ فرما کہ 7 جگہوں سے پانی منگوایا گیا تھا، 7 جگہوں سے، کنووں سے پانی منگوایا گیا تھا، اس کو ایک مشکیزہ میں رکھا گیا تھا۔ عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کر کے وہ لائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ اپنے انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کو اس پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے، اپنے چہرے پر ملتے، اپنے چہرے پر چھینٹے مارتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ موت متقی کا مسئلہ ہے، موت گھبراہٹ والی چیز ہے، موت بہت بھیانک چیز ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نفس، اللہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر روح کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ روح کو جب گوتے مار کر، گوتے سنا ہے کبھی ہم گوتے؟ سمندر کیسے لہریاں مارتا ہے، اپنے لہریں مارتا ہے سمندر پانی کے، ایسے غوطے مار کر کے روح اندر سے نکل کر کے آتی ہے۔ کتابوں کے اندر موجود ہے، اللہ والے لکھتے ہیں پیر کے ناخنوں سے نکال کر گھٹنوں میں اس کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر پیٹ کے نابی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر سینے پر لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر حلق میں لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر زبان پر لا کر کے اس کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ اتنی بھیانک موت ہے۔ کبھی جانور کو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے؟ کوئی انسان کو ہم سامنے مرتے ہوئے ہم نے دیکھا، کتنی تکلیف سے مرتا ہے۔ جب موت ہماری قریب آتی ہے اس کو ہی پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ موت متقی کا مسئلہ ہے، یہ ہر انسان پر آنی ہے، میری موت قریب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی کا مشکیزہ دیا، وہ لے کر کے اپنے چہرے پر چھینٹے مارنے لگے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود ہیں، تو صحابہ کرام کی مجلس ہے۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں مسواک دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک دیکھے، عائشہ کو اشارہ کیا، عائشہ مسواک ہے، اچھا مسواک کی ضرورت ہے۔ عائشہ مسواک لائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس کو اپنے منہ میں چبا کر کے دے، اس کو اپنے منہ میں چبا کر کے دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے منہ میں اس مسواک کو چبایا، نرم کیا اور نرم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہ مسواک لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے میں ملے ہیں، اپنے چہرے میں اس مسواک کو پھرایا ہے، اور یوں عورتوں کے سامنے بھی ثابت کیا اور تمام صحابہ کرام کے سامنے بھی ثابت کیا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے وہاں پر، ان کے سامنے بھی ثابت کیا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگوں عائشہ پر کبھی شک نہیں کرنا، عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، میں اس کا لعاب، اس کا تھوک، اس کا جھوٹا اپنے منہ میں مل کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ کیونکہ آگے کیا بننے والا تھا اللہ کے رسول جانتے تھے، کتنے جنگیں ہوں گے، کتنے لوگ مارے جائیں گے، کتنے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ عائشہ کی ایک ٹیم ہوگی، سیدنا حضرت علی کی ایک ٹیم ہوگی، یہ 2 ٹیم بنا کر آپس میں جنگیں ہوں گے تو ان میں کتنے قتل ہوں گے، ایک مقام پر یہ بھی صحیح ہوں گے اور ایک مقام پر یہ بھی صحیح ہوں گے، ان کا بھی عقیدہ برابر ہوگا اور ان کا بھی عقیدہ برابر ہوگا۔ تمہیں اس کو برا نہیں کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے جس کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ خود قرآن مجید میں وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ،
یہ تمام ساری عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمہاری مائیں ہیں۔ کون؟ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیوی ہیں، تمام عورتیں ساری امت کی مائیں ہیں، مائیں، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ قرآن کہاں اترا؟ انہی کے حجرے میں، عائشہ کے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ انہی کے گھر میں۔ کس کی گود میں؟ عائشہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ زندگی کہاں گزاری؟ عائشہ کے یہاں۔ سب سے پیاری کون تھی؟ سیدنا عائشہ۔ تمام واقعات دو یا تین دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ کیا لوگوں نے نماز ادا کی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ اب ہم سب سے پہلے نماز ہماری ختم ہے، سب سے پہلے ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، سب سے پہلے نماز ہماری نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت بھی فرمایا ابھی 2 دن باقی ہیں موت کے لیے۔ 12 ربیع الاول کو موت ہوئی، یہ 10 تاریخ، یہ 10 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ کیا لوگوں نے نماز ادا کی؟ حجرہ اور مسجد نبوی کی ایک ہی دروازہ ہے، وہاں سے آواز لگائی، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ مسجد نبوی سے آواز آئی، یار کا انتظار ہے، ہاں محبوب کا انتظار ہے، اب نبی کا انتظار ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے، اپنے سونے کا انتظار ہے، اپنے پیارے کا انتظار ہے۔ اب پتہ تھا کہ کیا بن رہا ہے؟ کبھی ہوش میں آ رہے ہیں، کبھی ہوش میں آ رہے ہیں، کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں، کبھی ہوش میں آ رہے ہیں، چکر ہے، سر میں درد ہے، بخار ہے، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے۔ کیا لوگوں نے نماز ادا کی؟ اس وقت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت میں بھی تمہیں نماز پڑھنا ہے، اس وقت میں بھی تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ موت کا فرشتہ سامنے ہو اور تمہیں اس وقت میں نماز تمہاری فرض ہو تو اس وقت میں بھی تمہیں نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز اتنی اہم شے ہے، نماز اتنی فرض ہے، نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ اس وقت میں بھی اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں نے نماز ادا کی؟ اندر سے آواز آئی، سونا اپنے یار، اپنے محبوب، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے۔ 2 صحابی کو بلایا، جس کا سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں اس طرح لائے، ایک صحابی ایک طرف اور ایک صحابی ایک طرف۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں، صحابی فرماتا ہے ایک صحابی کے کندھے پر ایک ہاتھ اور ایک صحابی کے کندھے پر ایک ہاتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں گھسیٹتا ہوئے اندر تشریف لائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ تو ایسے عالم میں بھی تمہیں مسجد کو آنا ہے، ایسے وقت میں بھی تمہیں مسجد کو آ کر کے اللہ کے فرائض کو حق ادا کرنا ہے، اللہ کی نماز ادا کرنا ہے۔ اور ہم سب سے بڑے ظالم بن بیٹھے ہیں۔ ہماری تو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بھائی سب سے بڑی ایک مسلمان کے سامنے سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب نماز پڑھنا ہے۔ ظلم ہم نے بنا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے کو ہم نے ظلم سمجھا ہے، روزہ رکھنے کو ہم نے ظلم سمجھا ہے، اللہ کے رسول پر درود شریف پڑھنے پر ہم نے ظلم سمجھا ہے، دین کو زندگی میں لانے کے لیے ہم نے ظلم سمجھا ہے، اسلام کو زندگی میں لانے کے لیے ہم نے ظلم سمجھا ہے، ایمان کو سنبھال کر کے لے کر جانے کے لیے ہم نے اس کو ظلم سمجھا ہے، اپنی قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے ہم نے اس کو ظلم سمجھا ہے، روزہ رکھنے کے لیے ہم نے ظلم سمجھا ہے، اللہ کے احکامات کو زندگی میں لانے کے لیے ہم نے ظلم سمجھا ہے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ کیا بتایا جا رہا؟ آخری وقت میں بھی اللہ کے رسول پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کو لائے، تو ہٹا کھٹا کھاتا پیتا تگڑا اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تیری اتنی بڑی کاہلی ہے، اتنا بڑا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے نماز کا چھوڑنا ہے، سب سے بڑا ظلم نماز کا چھوڑنا ہے۔ پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد نبی میں تشریف لائے، عائشہ سے فرمایا تھا عائشہ میرے آخری دن ہے، میرے آخری دن ہے،
میرے آخری لمحات ہے، اس کے بعد اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، میں حکم دیتا ہوں کہ تو تیرے باپ سیدنا ابو بکر کو اجازت دے کے نماز پڑھائیں، تو تیرے باپ کو حکم دے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ کتاب کے اندر لکھا، عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، او میرے سونے، تمہیں تو پتہ ہے کہ آپ کی جدائی کے عالم میں میرا باپ ادھر ادھر روتا پھرتا ہے، میرا باپ ادھر ادھر روتا پھرتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، آپ کی جدائی کا عالم ہر وقت روتا ہے، ہر وقت غم میں ہے، میرے سونے اب کیا بنے گا تیری جدائی کا، وہ کیا نماز پڑھائیں گے؟ عائشہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ فرماتی ہے میرا باپ کا تو یہ حال ہے، آپ دوسرے کو حکم دو، سیدنا عمر ہے، سیدنا ابن عباس ہے، ایسے جلیل القدر صحابی ہے، آپ ان کو اجازت دے۔ عائشہ تجھے پتہ نہیں، سارے مدینے میں تیرے باپ جیسا امام مجھے کوئی نظر نہیں آتا، سارے مدینے میں تیرے باپ جیسا کوئی امام نظر نہیں آتا، میری نیت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھائے، اور میری نیت بھی یہ ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھ کر کے جاؤں اور میں دیکھوں کہ وہ نماز پڑھاتا ہوا آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو اجازت ملی، وہ امامت فرمائے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے مسجد نبی میں جب تشریف لا رہے تھے تو آہٹ سنی اللہ کے رسول کی آنے کی، آہٹ سنی، کیا مجال کہ اللہ کے رسول پیچھے ہو، کیا مجال، ارے اس کی چھاؤں میں ساری زندگی جس نے گزارا ہو وہ ابو بکر صدیق، جس کے سائے میں رہ کر کے علم کو سیکھا ہو وہ ابو بکر صدیق، تکلیفوں میں اللہ کے رسول کے سامنے جاتا تھا وہ ابو بکر صدیق، ہر وقت مصیبت کے وقت میں پہلے قدم رکھنے والا سیدنا ابو بکر صدیق، اسلام پر، دین پر، کلمے پر، اللہ کے رسول پر جب آنچ آتی تو پہلا ساتھ دینے والا سیدنا ابو بکر صدیق، اپنی لخت جگر، اپنے نور نظر اپنی بیٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ کے رسول کی آنے کی آہٹ ہوئی تو پیچھے ہٹنے لگے، ابو بکر میں تجھے جس جگہ کھڑا کیا ہوں اسی جگہ کھڑا رہو، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہیں کھڑے رہے، امامت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، اور پھر نماز کے بعد پھر خطبہ دیا، ممبر پر تشریف لے گئے، پھر آخری خطبہ دیا، وہی جو حجۃ الوداع میں دیا تھا، لوگوں مساکینوں پر رحم کرو، غریبوں پر رحم کرو، عورتوں کے حق ادا کرو، ہاں مساکینوں پر رحم کھاؤ، ہاں جن کی امانت تمہارے پاس ہے امانت میں خیانت نہ کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، لوگوں پر ستم نہ کرو، لوگوں کی آہٹ نہ لو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کی ذات خود فرماتی ہے اگر ایک انسان کی آہ سمندر میں ڈال دے تو وہاں بھی آگ لگ جاتی ہے، اتنا بھیانک ہے۔ ظلم سے ڈرو، ستم سے ڈرو، تکلیف دینے سے ڈرو، مصیبتیں پہنچانے سے ڈرو، قتل سے ڈرو، اور اپنی جان پر بھی رحم کھاؤ۔ وہی خطبہ جو حجۃ الوداع میں دیا تھا وہی مدینہ مسجد میں دیے، اور آخر میں یہ بات کہہ کر کے ختم کی، لوگوں نماز کو نہ چھوڑو، ہائے نماز کو نہ چھوڑو، سب میں اہم فرائضہ یہی ہے، نماز کو نہ چھوڑو، اللہ سے ملانے والی شے نماز ہے، کوئی شے اللہ سے نہیں ملائے گی، کوئی پیر، مولوی، امام، متقی، خطیب، علماء، بزرگ، عالم، مفتی، حافظ، قاری، کوئی اللہ سے نہیں ملائے گا، اللہ سے ملانے والی شے نماز ہے، کوئی نہیں ملائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تاریخ دیکھو، احادیث پاک میں آتا ہے جب بھی اللہ سے لینے کا موقع آتا تو نماز پڑھ لیتے، جب بھی حاجتوں کو پورا کرنا ہوتا تو نماز پڑھ لیتے، اور اللہ ان کی حاجتوں کو بھی پورا کر کے بتاتا تھا۔ آخری بات ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہ بیان دے کر کے مسجد میں تشریف لائے، اپنے حجرے میں آئے، باہر سے آواز آئی جو کھٹکھٹایا کہ میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آج ہم مسلمان کو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں، باہر سے آواز دی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو جب باپ کا یہ حال ہو، شوہر کا یہ حال ہو، آخری وقت ہے، اب دنیا سے رخصت ہونا ہے، بیٹی بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، اور صحابہ کرام بھی ہے، جب ایسے وقت میں کوئی باہر سے آواز دیتا ہے کہ میں اندر آؤں
میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ بیٹی ایک دم سے جلال میں آئی، وہ کمڑے میرا باپ کا یہ حال بنا ہوا ہے تو اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی ہوش میں آئے، بے ہوش میں تھے، ہوش میں آ کر کے بیٹی کے سینے پر ہاتھ مارا، بیٹی رک جا۔ فرمایا بیٹی یہ اجازت جو مانگ رہا ہے یہ اسرائیل ہے، اجازت جو مانگ رہا ہے اسرائیل ہے، یہ تیرے باپ کا مقام ہے کہ اجازت مانگ کر کے گھر میں تشریف لا رہا ہے، یہ تیرے باپ کا مقام ہے، اجازت مانگی جا رہی ہے گھر میں آنے کے لیے۔ اجازت ملی ہے، اندر تشریف لائے۔ تاریخ کے اندر سیرتوں میں لکھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں روح لینے کے لیے اسرائیل بھی آیا تھا، جبرائیل بھی آیا، دونوں آئے تھے۔ ایک مسئلہ جبرائیل کا تھا، ایک مسئلہ اسرائیل کا تھا جو روح قبض کرنے کا اسرائیل کا تھا، اور ایک پیغام اللہ دے کر کے بھیجا تھا، وہ پیغام یہ تھا، اے میرے محبوب کیا تم اپنی قبر کو کس جنت میں بنانا چاہتے ہو؟ کبھی ہمارے دلوں پر یہ بات اثر کرتی ہے، ہم یہ مسلمان آج کا جانتا ہے اس بات کو، ارے رومٹے کھڑی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، جبرائیل کہتا ہے، اے اللہ کے رسول اللہ پیغام یہ بھیجا ہے کیا تم اپنی قبر کو جنت کے کس درجے میں بنانا چاہتے ہو؟ ایک مکہ وہاں بھی ہے عرش معلیٰ میں، اور ایک مکہ زمین پر ہے، اور ایک مکہ کے یہاں میں ایک مدینہ بنانا چاہتا ہوں، آپ کی قبر کہاں بنانا چاہتے ہو، کس جنت کے درجے میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل میرا بلال کہاں جائے گا جو ساری زندگی دکھوں میں دوچا ہے، مار کھائی ہے اسلام کے نام پر، ساری رات مارتے تھے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، میرا بلال کہاں جائے گا؟ عرب کی ریت پر، گرم ریت پر چمڑی ادھور کر کے ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اوپر پتھر رکھ کر کے گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا، کئی دن گزرتے تھے، ربی حبلی امت کہا جاتا تھا، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ سیدنا ابوبکر بازو سے گزرتے، بلال حکمراں ہے کہ اللہ نہیں سنتا ہے، آہستہ سے کہہ لے، اتنی زور سے کیوں کہتا ہے اللہ اکبر، اتنی زور سے کیوں کہتا ہے، اللہ کمڑا ہے سنتا ہے، اتنی زور سے اللہ کا نام لینے میں بھی مجھے مزہ آتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ بلال، اتنا نام زور سے لینے میں بھی مجھے مزہ آتا ہے، میں خلو کیوں کہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے سیدنا بلال کے خون سے تمام ریت ختم ہو جاتی تھی، اور ایک کتاب میں اور ایک جگہ لکھا ہے گرم کوئلے دار آنچ پر ان کو مار کر کے لٹا دیا جاتا تھا، اور سارے خون سے اب سیدنا بلال کے سارے خون سے ساری آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اتنی تکلیف۔ میرے نام پر مارے گئے، میرے نام پر ستائے گئے، گھروں سے نکالے گئے، سولیوں پر چڑھے، چیتھڑے ہو گئے، چھنی ہو گئے، بیوہ ہو گئے، یتیم ہو گئے، بچوں کو قربان کیا، چھاتیاں سوکھ گئیں، 15 دو مہینوں تک بائیکاٹ کیا مسلمانوں کا، مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین والوں کا، ایمان والوں کا 2 سال 2 مہینوں تک بائیکاٹ کیا، 2 سال تک جنگل میں رہے، پتے کھائے، پتے چبائے، مصیبتوں کو کاٹا۔ عورتیں فرماتی ہیں، تاریخ میں لکھا ہے عورتوں کے چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا، بچوں کو پینے کے لیے دودھ نصیب نہیں ہے، اپنے معصوم بچوں کو اپنی گود میں زبان لٹکا کر شہید ہوتے دیکھا ہے۔ ایسے لوگ کہاں جائیں گے؟ جبرائیل یہاں بنا مدینے میں، وہاں نہیں، یہاں ہونا ہے۔ کتاب کے اندر لکھا ہے سیدنا اسرائیل علیہ السلام روح، اب یہ تو جبرائیل کی بات ختم ہو گئی، اسرائیل جب روح قبض کرنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسرائیل نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اب ہم سارے مسلمان نبا موت نہیں مریں گے، ہم
جوان کو بھی مرنا ہے میرے بھائی، بوڑھے کو بھی مرنا ہے، پیسہ ہے تو بھی مرنا ہے، غریب ہے تو بھی مرنا ہے، امیر ہے بنگلوں میں سوتا ہے تو بھی مرنا ہے، چٹائی کے اوپر سوتا ہے تو بھی مرنا ہے، جس کو سکون کی نیند آتی ہے اس کو بھی مرنا ہے، جس کے اوپر نیند حرام ہے اس کو بھی مرنا ہے، بیمار ہے تو بھی مرنا ہے، صحت مند ہے تو بھی مرنا ہے، کسی حال میں مرنا ہے۔ اور اس وقت میں، موت کے وقت میں، اپنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری کیا مجال ہے کہ آپ کو میں تکلیف دوں، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، اسرائیل مجھے درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں جب موت کھینچی جا رہی، ابھی میں نے بتایا نا کھینچی جا رہی تھی، ایک دم نہیں نکالا جاتا، تھوڑا تھوڑا کر کے نکالا جاتا ہے، تو زبان پر ایک لفظ تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ کان لگائی کہ اللہ کے رسول کچھ کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ کان لگائی تو سنا ربی حبلی امتی، کیا کہا؟ ربی حبلی امتی۔ او مسلمانوں، اللہ کا رسول دیکھو، ایسے وقت میں، آخری وقت میں بیوی بچے یاد نہیں آتے، اولاد یاد نہیں ہے، پتہ تھا امام حسین امام حسن کا کیا بنے گا، میرے ماننے والوں کا میرے بعد کیا بنے گا پتہ تھا، لیکن اپنے یاروں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہے۔ ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت پر رحم فرما، میری امت کو معاف فرما، یہ لفظ تھے، سیدنا عائشہ خود فرماتی ہے ایسے وقت میں، مگر یہ مسلمان نبی کا نام لیوا ہے، میں نبی کا امتی، مجھے بخشا جائے گا۔ ہمارا باپ نہیں بیٹھا جنت میں کہ ہمیں بغیر ٹکٹ کے جنت میں داخل کرائے گا، ہمارا پٹواری نہیں بیٹھا جنت میں کہ آؤ جی جناب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمارا تلاٹی گرداور نہیں بیٹھا کہ آؤ جی تمہیں جنت میں ہم پہنچائیں گے۔ جنت قربانی سے ملتی ہے، جنت تکلیفوں سے ملتی ہے، جنت دکھوں سے ملتی ہے، جنت مصیبتوں سے ملتی ہے، جنت دین کے خاطر مر مٹنے پر ملتی ہے، ایسے ہی نہیں ملتی، جنت ایمان کو زندگی میں اتارنے سے ملتی ہے، جنت اللہ کو راضی کرنے سے ملتی ہے، جنت اللہ کے رسول سے راضی کرنے سے ملتی ہے، جنت پھگٹ میں نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگو میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سیدنا حضرت علی ہے، سیدنا فاطمہ ہے، سیدنا امام حسن ہے، سیدنا امام حسین ہے، اب میں ایک ہوں، میں تو دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اب میرے بعد میرے اہل بیت 4 ہیں، ان چاروں کی تم پیروی کرو، ان چاروں کی تم عزت کرو، ان چاروں کا تم احترام کرو، ان سے بغض، کینہ، کپٹ جو بھی رکھے گا وہ مجھ سے رکھے گا، جو مجھے سے رکھے گا وہ اللہ کی ذات سے رکھے گا، جو اللہ کی ذات سے رکھے گا اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں داخل کرے گا، چاہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، چاہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، چاہے وہ رمضان کے روزہ رکھنے والا ہو، چاہے وہ ہزاروں روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا ہو، چاہے وہ دین کے نام پر مر مٹنے والا ہو، لیکن 4 لوگوں سے بغض رکھے گا وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔